کبھی سوچا ہے کہ محبت جب زہر بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میری زندگی ہے تو کہ اس قسط میں ہم اسی تباہ کن کشمکش کو دیکھیں گے جہاں کرداروں کو ایک ایسا ناممکن سا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اور یہی ایک جملہ اس پوری کہانی کی جان ہے۔ تمہارے ساتھ رہنا بھی اذیت اور تمہارے بغیر جینا بھی عذاب۔ یہی وہ شدید اور آپ کہہ لیں پیچیدہ جذبات ہیں جو اس ڈرامے کی بنیاد ہیں، اور یہی ہمیں اس جذباتی طوفان کے لیے تیار کرتے ہیں جو آگے آنے والا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بالکل پرسکون لمحے سے، ایک ایسا دھوکہ جہاں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک فون کال آتی ہے جو آئرا کی پرسکون زندگی کے شیشے پر پتھر کی طرح پڑتی ہے اور اسے ایک طوفان میں دھکیل دیتی ہے، اور خبر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کامیار، وہ شخص جسے آئرا اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک حادثے کے بعد بے ہوش پایا گیا ہے۔ یہی وہ بحران ہے جو بکھرے ہوئے رشتوں کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کامیار کی دادی کی یہ التجا صرف ایک درخواست نہیں بلکہ ایک چیخ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آئرا کو اس کے حال کی خوشیوں سے نکال کر ماضی کے اس بحران میں واپس کھینچ لاتا ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتی تھی۔ تو اب سین شفٹ ہوتا ہے ہسپتال میں۔ ماحول سرد اور بے رحم ہے، اور یہی اس قسط کے جذباتی مرکز کا سٹیج بنتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آئرا اور کامیار کا سامنا ہوتا ہے، اور جہاں پرانے زخم الفاظ سے پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ یہاں آئرا کی آواز میں غصہ ہے یا پھر بے بسی؟ وہ کامیار کو اس کی خود کو تباہ کرنے کی عادت پر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے الفاظ میں وہ درد صاف نظر آتا ہے کہ وہ اب بھی اس کی کتنی پرواہ کرتی ہے۔ اور یہ ہے کامیار کا جواب، ایک ایسا تضاد جو اس کی روح کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اس ایک جملے میں وہ اپنے اندر کی پوری جنگ بیان کر دیتا ہے، آئرا سے شدید محبت اور اسی شدت سے نفرت۔ تو آخر کامیار کے اندر چل کیا رہا ہے؟ وہ کون سی متضاد قوتیں ہیں جو اسے اس طرح توڑ رہی ہیں؟ یہ اس کی اپنی ذات کے اندر ایک ایسی جنگ ہے جس سے فرار ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کے جذبات کی یہ کیفیت ہی اسے ناممکن بناتی ہے۔ جب آئرا سامنے ہو تو دل کرتا ہے اس کا گلا گھونٹ دے، اور جب وہ نہ ہو تو خود کی جان لے لے۔ مطلب یہ ایک ایسی اذیت ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ ہے اس کا ماضی۔ یہ وہ یادیں ہیں جہاں محبت اور ذلت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر خوبصورت لمحے کے ساتھ ایک تکلیف دہ یاد بھی وابستہ ہے، اور یہی زنجیر اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے آئرا کی طرف، جو صرف اپنے دل کی جنگ نہیں لڑ رہی بلکہ خاندان کی دباؤ کی دیواروں سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ اسے فرض اور خواہش کے بیچ ایک تکلیف دہ انتخاب کرنا ہے۔ اور آئرا کا خاندان، وہ تو جیسے دلائل کا ایک پہاڑ اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ ان کے نزدیک کامیار ایک بند باب ہے، ایک ایسا شخص جس پر بھروسہ کرنا خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور بات صرف دلائل تک نہیں رہتی، بلکہ یہاں صورتحال اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے والد کا یہ کہنا کہ وہ کامیار کے پاس جانے سے بہتر آئرا کو جان سے مار دیں گے، یہ واضح کرتا ہے کہ خاندان کے لیے عزت اور اصول محبت سے کتنے زیادہ اہم ہیں۔ لیکن ایک طرف خاندان ہے تو دوسری طرف کامیار کی دادی کی یہ ایک دلیل کھڑی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ آئرا صرف کامیار کی محبت نہیں بلکہ اس کے زندہ رہنے کی واحد امید ہے۔ اس کے بغیر کامیار کچھ بھی نہیں، صرف خاک۔ اور اب وہ لمحہ آ جاتا ہے جہاں سارے دلائل، سارا دباؤ، سب کچھ آئرا کے کندھوں پر ہے۔ اسے ایک حتمی فیصلہ کرنا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو ہر کسی کی زندگی بدل دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ خاندان کی عزت کی ٹھنڈی دیواروں کو چنے گی، یا اس محبت کی آگ میں چھلانگ لگائے گی جو اسے جلا بھی سکتی ہے اور شاید بچا بھی سکتی ہے؟ اور پھر آئرا اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ یہ صرف ایک اقرار نہیں ہے، یہ ایک بغاوت ہے۔ وہ کامیار کے لیے اپنے ہر رشتے کو توڑنے کے لیے تیار ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ قدم آنکھیں بند کر کے نہیں اٹھا رہی۔ اسے معلوم ہے کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری اکیلے اٹھانے کو تیار ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب محبت ہی بیماری بھی ہو اور علاج بھی، تو کیا ایسی محبت جو ذلت اور تکلیف کی بنیادوں پر کھڑی ہو واقعی کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔
آج ہمارے سامنے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی 23ویں قسط کا اسکرپٹ ہے جی اور کہانی ہمیں سیدھا ایک طوفان کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے. بالکل. ایک مرکزی کردار ہے کامیار، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے. اور دوسری طرف آئرا ہے جو اپنے خاندان کی توقعات اور کامیار کے لیے اپنے جذبات کے درمیان آپ کہہ سکتی ہیں کہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے. جی، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارا مقصد صرف کہانی کو دہرانا نہیں بلکہ ان کرداروں کے ذہنوں میں اتر کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ محبت، نفرت، احساس جرم اور یہ خود کو تباہ کرنے کی شدید خواہش آخر آتی کہاں سے ہے. اور جو چیز اس کہانی کو میرے خیال میں دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادی محبت کی کہانی نہیں ہے. صحیح. یہ اس بات کا ایک گہرا مطالعہ ہے کہ کس طرح ماضی کی کوئی ذلت، کوئی تکلیف آپ کے حال کو زہر آلود کر دیتی ہے. ہر کردار اپنی الگ دنیا میں جی رہا ہے. آئرا کا خاندان لوگ کیا کہیں گے کہ فکر میں ہے. کامیار کی دادی ہیں جو اپنے پوتے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور خود آئرا اور کامیار وہ محبت اور نفرت کے ایک ایسے جال میں الجھے ہیں جہاں ہر قدم انہیں مزید ڈبو رہا ہے. یہ دراصل محبت کے نام پر انا اور کنٹرول کی ایک جنگ ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کامیار کی بات کرتے ہیں. آئرا اس سے ملنے ہسپتال جاتی ہے اور وہاں جو منظر ہوتا ہے وہ بہت شدید ہے، بہت انٹینس ہے. کامیار کا رد عمل تضادات سے بھرا ہوا ہے. وہ ایک ہی سانس میں آئرا کو مارنا بھی چاہتا ہے اور اس کے بغیر مرنا بھی. جی. جب وہ کہتا ہے تم سامنے آتی ہو تو دل کرتا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں، جب تم سامنے نہیں ہوتی ہو تو دل کرتا ہے خود کی جان لے لوں. تو کیا یہ واقعی محبت ہے یا یہ کوئی گہری نفسیاتی الجھن ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، بظاہر تو یہ بہت رومانوی اور ڈراماٹک لگتا ہے کہ کسی کے لیے اتنی شدت ہو. جی بالکل، لیکن اگر ہم اسے نفسیاتی نظر سے دیکھیں تو یہ محبت سے زیادہ ایک خطرناک قسم کی ڈیپینڈنسی یعنی انحصار ہے. انحصار؟ جی. کامیار نے اپنی پوری ذات، اپنی عزت نفس آئرا کی منظوری سے جوڑ دی ہے. جب اسے لگتا ہے کہ آئرا کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا اور اپنی نظروں میں گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خودی کا مرکز وہ خود نہیں بلکہ آئرا ہے. اچھا، یعنی اس کی خوشی اور غم کا ریموٹ کنٹرول آئرا کے ہاتھ میں ہے. بالکل. اور جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے تو وہ اسے واپس چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کامیار کا یہ خود کو نقصان پہنچانے والا رویہ، جیسے نشے میں رہنا اور پھر یہ ایکسیڈنٹ کر لینا، یہ صرف اندرونی تکلیف کا اظہار نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر شعوری جذباتی بلیک میل بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نے مجھے کیا بنا دیا، اب تم ہی مجھے بچاؤ. اچھا. وہ خود کو تباہ کر کے طاقت واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ محبت کی جنگ نہیں رہی، یہ کنٹرول کی جنگ بن گئی ہے. یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے. اور پھر جب وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ زندگی اذیت ہے اور تمہارے بغیر زندگی عذاب ہے، تو یہ جملہ اس کی پوری بے بسی کو سامنے لے آتا ہے. جی، وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے. اور پھر اس کا ڈاکٹر سے یہ کہنا کہ اسے لگتا ہے وہ بیماری سے نہیں، کسی کو دکھ دینے کے دکھ سے مر رہا ہے، یہ تو سیدھا سیدھا احساس سے جرم کا اعتراف ہے. وہ خود کو سزا دے رہا ہے. جی، خود کو سزا دے رہا ہے. جی، اور یہ خود کو سزا دینا بھی اسی کنٹرول کا حصہ ہے. وہ اپنی تکلیف کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ آس پاس کے سب لوگ، خاص طور پر آئرا، خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار سمجھنے پر مجبور ہو جائیں. تو اس نے اپنی تکلیف کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے. بالکل، سب سے بڑا ہتھیار. وہ خود کو ایک وکٹم کے طور پر پیش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صورتحال کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. کامیار کو اپنی تکلیف میں جل رہا ہے، لیکن اس آگ کی تپش سب سے زیادہ آئرا محسوس کر رہی ہے. وہ خود کو اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے اور یہ احساس جرم اسے ایک ناممکن دوراہے پر لے آیا ہے. جی. جب وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں، تو وہ اس بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے. یہاں کو ڈیپینڈنسی کا تصور بہت واضح نظر آتا ہے. آئرا کی اپنی شناخت شاید کامیار کو بچانے والی کے کردار میں الجھ گئی ہے. اچھا. اسے لگتا ہے کہ صرف وہی ہے جو کامیار کو سمجھ سکتی ہے، صرف وہی اسے ٹھیک کر سکتی ہے. یہ احساس جرم اسے طاقت بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے ایک زہریلے رشتے میں قید بھی کر دیتا ہے. وہ کامیار کی تکلیف کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے. اور اس اندرونی کشمکش کے ساتھ ساتھ اس پر بیرونی دباؤ بھی بہت زیادہ ہے.
اس کا خاندان، خاص طور پر اس کی سوتیلی ماں، اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیار کا یہ چیپٹر آج کلوز ہو جانا چاہیے، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب خاندان کو یہ سچائی پتہ چلتی ہے کہ کامیار تو اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا، تب بھی ان کا رویہ نہیں بدلتا۔ جی، ایسا کیوں؟ کیونکہ اب مسئلہ سچ یا جھوٹ کا رہا ہی نہیں، اب بات خاندان کی عزت اور سماجی حیثیت پر آ گئی ہے۔ اچھا۔ کامیار کے رویے نے جو تماشا کھڑا کیا ہے، خاندان اس سے اپنی ساکھ بچانا چاہتا ہے۔ ان کے لیے یہ اہم نہیں کہ کامیار صحیح تھا یا غلط، اہم یہ ہے کہ ان کی عزت پر حرف آیا۔ بالکل۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح اجتماعی شناخت یعنی خاندان کی عزت انفرادی سچائی پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا والد جو شروع میں کافی نرم دل لگتا ہے، وہ بھی آخر میں ایک طرح سے دھمکی دے دیتا ہے کہ اگر تم اپنے خیالات نہیں بدلو گی تو مجھے اپنے خیالات بدلنے پڑیں گے۔ یہ تو صاف صاف جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ جی، یہ ایک خاموش دھمکی ہے۔ اسے خاندان اور محبت میں سے کسی ایک کو چننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ خاندان اسے تحفظ اور شناخت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی قیمت اس کی ذاتی آزادی ہے۔ تو کامیار اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا ہے اور خاندان سماجی طور پر۔ جی، آئرہ دونوں طرف سے ایک شکنجے میں ہے۔ اس پوری صورتحال میں دو لوگ ثالث بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں کے مشورے زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ ایک طرف کامیار کی دادی ہیں اور دوسری طرف آئرہ کی دوست، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ دادی کا حل بہت روایتی ہے، شادی کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی کا نقطۂ نظر ان کی نسل کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے نزدیک شادی صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں، بلکہ مسائل کو حل کرنے کا ایک سماجی ادارہ ہے۔ یعنی ایک فکس ہے، یہ ایک فکس ہے، بالکل۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آئرہ کامیار کی زندگی میں واپس آ جائے گی تو وہ سدھر جائے گا۔ وہ آئرہ سے کہتی ہیں، جب تم اس کے ساتھ ہوتی ہو نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو وہ آئرہ کو ایک علاج کے طور پر دیکھ رہی ہیں، ایک انسان کے طور پر نہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ بہت پرانی سوچ ہے کہ عورت کی محبت اور قربانی ایک بگڑے ہوئے مرد کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس آئرہ کی دوست کا مشورہ ہے، جو بہت زیادہ حقیقت پسندانہ اور جدید ہے۔ جی، وہ اسے بتاتی ہے کہ اس فیصلے کے عملی نتائج کیا ہوں گے، کہ اس کا خاندان شاید اسے ڈسون کر دے، یعنی آگ کر دے۔ وہ اسے حقیقت دکھا رہی ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت اہم بات کہتی ہے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس کو تم ہی سمجھ سکتی ہو، اس لیے پلیز اب اپنے لیے فیصلہ کرو۔ یہ مشورہ کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ دوست اسے اجتماعی ذمہ داری یعنی خاندان کی عزت سے نکال کر انفرادی انتخاب کی طرف لا رہی ہے۔ صحیح۔ وہ اسے یاد دلا رہی ہے کہ یہ زندگی اس کی ہے اور اس کے فیصلوں کے نتائج بھی اسی کو بھگتنے ہیں۔ وہ اسے کو ڈیپینڈنٹ کے کردار سے نکال کر ایک خود مختار فرد کے طور پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ منطق کی آواز ہے، اور آخرکار آئرہ منطق کی آواز کو دبا دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا انتخاب کرتی ہے جو بظاہر باغیانہ لگتا ہے۔ جی، وہ کامیار کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں جو وہ کہتی ہے وہ کسی محبت کا اقرار نہیں لگتا، بلکہ خود کو تباہی کے حوالے کرنے کا اعلان لگتا ہے۔ وہ منظر بہت طاقتور ہے۔ جب وہ کہتی ہے، اگر تمہارے ساتھ میری زندگی جہنم ہے تو میں اپنی زندگی جہنم بنانا چاہتی ہوں، تو یہ کوئی عقلی فیصلہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ خالصتاً ایک جذباتی رد عمل ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے، وہ کہہ رہی ہے کہ اگر برباد ہونا ہی ہے تو میں تمہارے ساتھ برباد ہونا چاہتی ہوں۔ یہ تو ایک طرح کی ہار ہے۔ ایک طرح کی ہار ہے جسے وہ اپنی جیت بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اور پھر وہ اس فیصلے کی پوری ذمہ داری بھی لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، لیکن یہ میری غلطی ہوگی اور اپنی غلطی کی میں خود ذمہ دار ہوں گی۔ یہاں وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ یہاں اپنی ایجنسی یعنی اپنی مرضی کا اختیار واپس لے رہی ہے۔ اچھا۔ ابھی تک سب اسے بتا رہے تھے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا خاندان، کامیار کا رویہ، اس کی دوست، وہ سب کے دباؤ سے تنگ آ کر ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو صرف اور صرف اس کا ہو، بھلے ہی وہ غلط ہو، بھلے ہی وہ فیصلہ تباہی کی طرف لے جائے، لیکن اس پر مہر اس کی اپنی ہے۔ وہ عقلی سکون پر جذباتی انتشار کو ترجیح دے رہی ہے، کیونکہ وہ انتشار کم از کم اس کا اپنا ہے۔ اور آخر میں جب وہ کہتی ہے اب تم فیصلہ کر لو، تو وہ پورا کھیل ہی پلٹ دیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے۔
اب تک کامیار اپنے رویے سے صورتحال کو کنٹرول کر رہا تھا اور آئرہ رد عمل دے رہی تھی، اور اب آئرہ نے خود کو پیش کر کے گیند کامیار کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اس نے اسے ذمہ دار بنا دیا ہے۔ صحیح۔ اب وہ صرف اپنی تکلیف کا رونا نہیں رو سکتا، اب اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ واقعی کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ واقعی آئرہ کو چاہتا ہے یا صرف اس توجہ اور کنٹرول کو جو اس کی تکلیف اسے دلا رہی تھی؟ تو اس ایک جملے سے آئرہ نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے پوری طرح سے۔ تو یہ سفر ایک ایکسیڈنٹ سے شروع ہو کر ایک ایسے فیصلے پر ختم ہوتا ہے جو 2 زندگیاں بنا بھی سکتا ہے اور شاید تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ شدید محبت، گہری نفرت، خاندانی عزت اور ذاتی احساس جرم کا ایک خطرناک امتزاج ہے۔ جی، اور ہر کردار اپنی جگہ پر خود کو صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن ان سب کے فیصلے مل کر ایک المیے کو جنم دے رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ ڈرامائی کہانی دراصل ایک آفاقی کشمکش کو سامنے لاتی ہے، ہمارے دل اور دماغ کے درمیان جنگ، ہماری ذاتی خواہشات اور خاندان کی ہم سے توقعات کا ٹکراؤ، اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ کیا ایک انسان واقعی دوسرے کو بچا سکتا ہے یا بچانے کی اس کوشش میں دونوں ہی ڈوب جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ بعض اوقات محبت بچانے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈوبنے پر راضی ہو جانے کا نام بن جاتی ہے۔ آئرہ کو یقین ہے کہ اس کی موجودگی کامیار کے زخم بھر دے گی، جبکہ کامیار محسوس کرتا ہے کہ آئرہ ہی اس کا سب سے گہرا زخم ہے۔ یہاں ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، کیا محبت خود کو تباہ کرنے کا علاج ہے یا بعض اوقات یہ اس کی وجہ بنتی ہے؟ اور جب کوئی شخص خود کو برباد کرنے پر تلا ہو تو کیا دوسرے کی قربانی اسے روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے یا یہ صرف آگ میں تیل کا کام کرتی ہے؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈرامہ میری زندگی ہے تو سے سامنے آنے والی ایک ایسی جذباتی اور اخلاقی کشمکش کا جائزہ لے رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جی بالکل، اور گفتگو کا مرکزی سوال بہت واضح ہے۔ کیا آئرہ کا اپنے خاندان کی شدید مخالفت اور کامیار کے اس غیر مستحکم رویے کے باوجود اس کے پاس واپس جانے کا فیصلہ محبت اور ذمہ داری کا ایک گہرا ثبوت ہے، یا یہ محض احساس جرم میں ڈوبا ہوا ایک غیر منطقی اور آپ کہہ لیں کہ خود کو تباہ کرنے والا قدم ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں تو آئرہ کا فیصلہ ایک غیر معمولی ہمت اور اخلاقی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ یہ اس کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں اس معاملے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ انتخاب جذباتیت پر مبنی ہے، اور یہ نہ صرف آئرہ کے لیے بلکہ سچ پوچھیں تو کامیار کے لیے بھی خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کہانی کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ آئرہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ اچھا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ اس کی ایک غلط فہمی نے کامیار کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ محض احساس جرم نہیں ہے، یہ اپنے عمل کے نتیجے کو قبول کرنے کی ہمت ہے، اور اس کا اثر بھی تو نظر آتا ہے۔ کامیار کی دادی کا یہ کہنا کہ جب تم اس کے ساتھ ہوتی ہو اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آئرہ کی موجودگی اس پر ایک مثبت اور ایک مستحکم اثر ڈالتی ہے، وہ اسے بہتر بناتی ہے۔ ایک منٹ، آپ اس سے مثبت اثر کہہ رہی ہیں؟ وہ شخص جو ایک لمحے کہتا ہے تمہارے بغیر جی نہیں پا رہا اور اگلے ہی لمحے کہتا ہے تم سامنے آتی ہو تو دل کرتا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں، کیا یہ بھی مثبت اثر ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری اور جذباتی بلیک میلنگ میں ایک بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ آئرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں تمیز نہیں کر پا رہی۔ کامیار کا رویہ شدید زہریلا اور متضاد ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ تو جسے نفسیات میں ٹراما بانڈنگ کہتے ہیں، اس کی ایک کلاسک مثال لگتی ہے جہاں مظلوم اپنے ظالم کے ساتھ ایک غیر صحت مندانہ لگاؤ محسوس کرنے لگتا ہے۔ آئرہ محبت اور اس تکلیف دہ بندھن میں فرق نہیں کر پا رہی۔ نہیں، آپ اسے ٹراما بانڈنگ کہہ کر بہت زیادہ سادہ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کامیار کا غصہ اس کے شدید درد کا اظہار ہو؟ جب وہ کہتا ہے کہ تم سے محبت کرنا، تمہارے ہاتھوں ذلیل ہونا، یہ سب کم عذاب نہیں ہے میرے لیے، تو وہ اپنی بے بسی اور تکلیف کا اظہار کر رہا ہے۔ آئرہ اس کے اس درد کی گہرائی کو سمجھتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اس کا واپس جانا محض جذبات کا بہاؤ نہیں بلکہ ایک اصلاحی قدم ہے۔
وہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے جس کو توڑنے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کی تکلیف کا سبب بنے تو اس کا ازالہ کریں۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ ازالہ کرنا چاہیے، مگر کامیار ازالہ نہیں چاہتا۔ وہ تو الزام تراشی کر رہا ہے۔ وہ صاف صاف کہتا ہے اگر آج میں ایسا ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ یہ ایک صحت مند رشتے کی بنیاد ہرگز نہیں ہو سکتی نا۔ وہ اپنی تمام ناکامیوں اور برے رویے کی ذمہ داری آئرا پر ڈال رہا ہے، اور آئرا اپنے احساس جرم کی وجہ سے یہ سارا بوجھ اٹھانے پر تیار ہے۔ اس کے والد کا مشورہ کتنا دانشمندانہ تھا کہ محبت بے وقوف نہیں ہوتی۔ آئرا اس وقت محبت کے نام پر اپنی عقل کو نظر انداز کر رہی ہے اور ایک ایسے شخص کے بیانیے کو قبول کر رہی ہے جو اسے جذباتی طور پر یرغمال بنا رہا ہے۔ وہ اسے بچا نہیں رہی، وہ اس کے زہریلے رویے کو مزید فعال کر رہی ہے۔ لیکن آپ کامیار کو صرف ایک مینیپولیٹو ولن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اس کی ذہنی حالت کو پوری طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ کہنا کہ صرف مجھے پتا ہے کسی کو دکھ دینے کے دکھ سے مرا ہوں، اس کے اندرونی کرب کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، شاید غلط طریقے سے، لیکن پکار تو رہا ہے۔ اور آئرا وہ واحد شخص ہے جو اس کی اس حالت کو سمجھ سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی وجہ جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ظاہری سختی کے پیچھے ایک گہرا زخم ہے، یہاں تک کہ اس کی دادی بھی اس کی ضد کو تسلیم کرتی ہیں جب وہ کہتی ہیں ضد مت کر، زندگی آسان کر لے اپنے لیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کامیار خود بھی اپنی اس حالت سے تنگ ہے۔ تکلیف میں ہونا آپ کو کسی دوسرے کی زندگی تباہ کرنے کا لائسنس نہیں دیتا۔ یہ ایک بہت خطرناک دلیل ہے، اور مدد کی پکار اور جذباتی دھمکی میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو کامیار کا اپنا رویہ ہے۔ وہ خود کیا کہتا ہے؟ میرا بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آئرا اس کی زندگی میں واپس آئے اور کسی جادو کی طرح سب ٹھیک کر دے، جبکہ وہ خود 1 انچ بھی بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے اپنے والدین اس کی حالت سے پریشان ہیں اور اسے کہتے ہیں "This has to stop"۔ آئرا ایک ڈاکٹر بن رہی ہے، اسے تو سب سے بہتر سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کی تھراپسٹ نہیں بن سکتی۔ یہ ایک کلاسک سیویئر کمپلیکس ہے، جہاں ایک شخص دوسرے کو بچانے کے جنون میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے، دونوں کے لیے۔ آپ بار بار خاندان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ خاندان اس کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن کیا خاندان ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ صورتحال کو صرف سطحی طور پر دیکھ رہے ہوں؟ وہ کامیار کو محض ایک بگڑا ہوا ضدی لڑکا سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا۔ جیسا کہ آمین نے اشارہ کیا کہ جس لڑکی کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمی ہوئی، اسے ملک سے باہر بھیجنے میں کامیاب نے مدد کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اچھائی موجود ہے۔ آئرا کا اپنے خاندان کے خلاف جانا میرے خیال میں ایک بالغانہ فیصلہ ہے۔ وہ اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں اس شخص کی اچھائی پر یقین رکھتی ہوں۔ یہ بغاوت نہیں، یہ اپنی اقدار پر کھڑا ہونا ہے۔ اسے آپ بالغانہ فیصلہ کہہ رہی ہیں؟ میں اسے ایک ایسی ضد کہوں گا جو اسے اپنے سب سے بڑے سپورٹ سسٹم سے کاٹ کر مزید غیر محفوظ اور تنہا کر دے گی۔ خاندان کا تجربہ اور تحفظ کا جذبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے والد اسے کتنی سادگی سے سمجھاتے ہیں کہ جس راستے پر چند قدم چلنے کے بعد اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ راستہ ہی بدل لینا چاہیے۔ یہ زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ آئرا خود مختاری کے نام پر خود کو تنہا کر رہی ہے۔ وہ ایک زہریلے رشتے کی خاطر ان لوگوں کو چھوڑ رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کی بھلائی چاہیے۔ یہ کیسی خود مختاری ہے جو آپ کو ایک ایسے شخص کا محتاج بنا دے جو خود اپنی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں؟ کیونکہ وہ اسے محتاجی کے طور پر نہیں دیکھ رہی، وہ اسے ذمہ داری کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس کا آخری بیان اس کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ یہ میری غلطی ہوگی اور اپنی غلطی کی میں خود ذمہ دار ہوں گی۔ یہ اس کی ذاتی خود مختاری کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں ناکام بھی ہوئی تو یہ میرا فیصلہ ہوگا اور میں اس کا نتیجہ قبول کروں گی۔ وہ کسی اور پر الزام نہیں لگائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرت کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو نہیں چھوڑتے جس کی تباہی میں آپ کا ہاتھ ہو، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ وہ جان بوجھ کر ایک ایسی صورتحال میں جاری ہے جہاں اس کے جذباتی اور شاید جسمانی طور پر بھی محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
کامیار کی دھمکیاں صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ اس کی ذہنی حالت کی عکاسی ہیں۔ آئرا کا یہ فیصلہ خود مختاری نہیں، بلکہ ایک ایسی خطرناک امید پرستی ہے جس کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی محبت کامیار کو بدل دے گی، جبکہ تمام شواہد اس کے خلاف ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص پر اپنا مستقبل لگا رہی ہے جو خود اپنے حال کو بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ بالآخر میرے نزدیک آئرا کا فیصلہ ایک پیچیدہ اخلاقی انتخاب ہے۔ یہ اس گہرے یقین پر مبنی ہے کہ محبت میں دوسرا موقع دینا اور کسی عزیز کو تاریکی سے نکالنے میں مدد کرنا ممکن ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کے دوسروں پر گہرے اثرات ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری قبول کرنا ہی اصل ہمت ہے۔ یہ محض ایک جذباتی فیصلہ نہیں، بلکہ ایک اخلاقی موقف ہے کہ وہ اس شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کی تکلیف کا وہ خود کو سبب سمجھتی ہیں۔ دوسری طرف میرے خیال میں یہ فیصلہ ایک اعتباری کہانی بھی ہے کہ کس طرح احساس جرم اور جذبات ہمیں خطرناک راستوں پر گامزن کر سکتے ہیں۔ یہ اس بنیادی سوال کو جنم دیتا ہے کہ محبت کے نام پر خود کو کس حد تک قربان کرنا چاہیے اور کب کسی کی مدد کرنے کی کوشش دراصل اس کے نقصان دہ رویے کو مزید ہوا دینا بن جاتی ہے۔ آئرا کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا راستہ ایک ایسے شخص کو مضبوط کر رہا ہے جو مدد قبول کرنے کے بجائے الزام تراشی کرتا ہے اور اپنی اصلاح سے انکاری ہے۔ یہ مواد ہمیں محبت، ذمہ داری اور ذاتی انتخاب کی ان پیچیدگیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں کوئی آسان سیاہ اور سفید جواب موجود نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ آئرا کا راستہ نجات کی طرف جاتا ہے یا تباہی کی طرف، اور اس کا حتمی فیصلہ شاید سامعین کی اپنی بصیرت پر منحصر ہے۔